الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سننے والی باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، اس عظیم دینی درسگاہ میں پہلی مرتبہ برادر عزیز حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب مدظلہ العالی کی دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے گفتگو کے لیے سیرت طیبہ پر بات کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس مہینہ میں سیرت کے اہم پہلو پر ایام کی مناسبت سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور وہ پہلو معراج کے سفر کا پہلو ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 نبوی کو رجب کے مہینہ کی 27ویں شب کو سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو امتیازات بخشے ان میں سے ایک امتیاز
معراج کا سفر اور معجزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، حضور کی احادیث میں بھی ہے۔ معراج کے حوالہ سے اگرچہ متعدد جہتوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، مگر دو حوالوں سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، آپ کو معراج کیوں کروایا گیا؟ نمبر دو، کیسے کروایا گیا؟ معراج کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ وجوہات اور کیفیت، دو باتیں کھولوں گا۔ پہلی بات، معراج کیوں ہوا؟ اس کے جواب میں معراج کی حکمتیں آتی ہیں جو علماء نے درجنوں میں لکھی ہیں۔ چند ایک ذکر کروں گا۔ پہلی حکمت یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے بعد دیگرے بہت سارے صدمے آئے، پریشانیوں نے گھیر لیا۔ جب حضور پریشانیوں میں گھر گئے تو اللہ نے تسلی کے لیے آپ کو معراج پر بلایا۔ پریشان آدمی کو دنیا سفر کا مشورہ دیتی ہے، لیکن کتنا بھی اعلیٰ اور عمدہ سفر کیوں نہ ہو، وہ ہوتا سطح زمین پر ہے۔ حضور کو اللہ نے ایسا سفر کروایا جو عرش بری ہے۔ ایسا سفر آپ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا، آپ کے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار سے آپ کی پریشانیاں کافور ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس لوٹے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی نے ہر مشقت برداشت کر ہر قسم کی ذلت اور پستی کو قبول کر دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ رفعت اور بلندی تھا۔ اللہ نے آپ کو معراج پر بلا کر عطا فرما۔ معراج کیوں ہوا؟ معراج کی تیسری حکمت یہ ہے، اللہ معراج کے سفر کے ذریعے ختم نبوت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ معراج کے سفر میں آپ عرش تک پہنچے۔ علماء نے لکھا ہے، علم کلام کے ماہرین تھے، عرش آخری مخلوق ہے، اس کے اوپر مخلوق کوئی نہیں۔ خالق عرش کے اوپر مستوی ہے، مخلوقات کا منتہا عرش ہے اور کمالات کا منتہا محمد مصطفیٰ ہے جو عرش پہ بلائے گئے۔ سب سے بڑا کمال نبوت ہے، تو پتہ چلا جانے والے پہ نبوت کی بھی انتہا ہے، اور اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ عرش پر مخلوقات کی انتہا، جسے بلا کے عرش پہ بٹھایا گیا اس پہ کمالات کی انتہا۔ سب سے بڑا کمال نبوت ہے، آپ پر نبوت کی بھی انتہا۔ معراج کیوں ہوا؟ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ نے معراج پہ بلا کے دنیا کو بتانا تھا کہ عرش، کرسی، لوح اور قلم یہ سب چیزیں مخلوقات ہیں اور محمد مصطفیٰ اشرف المخلوقات جو ان سب سے اوپر بلا لیے گئے۔ معراج کیوں ہوا؟ معراج کی حکمتوں میں
ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے سب کے سب ذات ربوبیت کے فقط شاہد تھے، ان میں عینی شاہد کوئی نہ تھا، سب نے ذات ربوبیت کی شہادت دی جبرائیل سے سن کر، لیکن دیکھا کسی نے نہیں، ہر ایک نے شہادت بن دیکھے تھے۔ حضور آخری نبی تھے، اگر آپ کو بھی نہ دکھایا جاتا تو یہ بات یہیں پہ سمٹ جاتی۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ہستی کو دکھایا جائے، وہ پہلی تمام ہستیوں کی شہادت کی تصدیق کرنے والی بن جائے، مصدق ٹھہرے۔ باقی انبیاء نے شہادت دی، ابراہیم نے آتش نمرود میں کود کر، اسماعیل نے چھری کے نیچے آ کر، زکریا و یحییٰ نے جان کے نذرانے پیش کر کے، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے نکل کر، دیکھا کسی نے نہیں۔ حضور آخری نبی تھے، آپ کو بھی نہ دکھایا جاتا تو پھر کوئی کہتا کیا دلیل ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب تھا؟ اللہ نے حضور کو بلایا، اپنے دیدار کا شرف بخشا، حضور نے آ کے بتایا، آدم صفی اللہ نے بھی ٹھیک کہا، نوح نجی اللہ نے بھی ٹھیک کہا، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ٹھیک کہا، اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی ٹھیک کہا، داؤد خلیفۃ اللہ نے بھی ٹھیک کہا، عیسیٰ روح اللہ نے بھی ٹھیک کہا، جو وہ کہتے رہے میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ معراج کیوں ہوا؟ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ حضور کو اپنی بالائی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ کی نشانیاں زمین پہ بھی ہیں، آسمان پہ بھی ہیں، پھر ہر آسمان پہ ہے، عرش برین پہ ہے۔ تو زمین پہ جو اللہ کی نشانیاں تھی حضور نے زمین پہ رہ کے دیکھ لی، جو آسمانوں اور عرش برین پہ تھی وہ نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، اور قرآن میں معراج کی حکمت بتائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے معراج اس لیے کرایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم حضور کو اپنی نشانیاں دکھائیں، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، سدرۃ المنتہا دکھایا، بیت معمور دکھایا، مقام شریف الاکرام دکھایا، عرش دکھایا۔ اللہ کے حالانکہ اللہ نے سب سے آخر میں اپنا دیدار بھی کروایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ ایک حکمت یہ تھی، حضور کو معراج پہ بلایا گیا۔ ایک حکمت اور ذکر کر کے دوسری بات کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ معراج کیوں ہوا؟ صاحب درۃ الناصحین نے درۃ الناصحین فی الفاظ والارشاد میں لکھا ہے کہ زمین و آسمان کی بحث ہو گئی، موضوع بحث تھا افضلیت، زمین نے کہا میں افضل، آسمان نے کہا میں افضل۔ زمین اپنی افضلیت پہ دلائل قائم کر رہی ہے، آسمان اپنی افضلیت پہ دلائل قائم کر رہا ہے۔ بالآخر زمین نے نبی کے قدم رنجہ فرمانے سے استدلال کیا، اور جس کے آگے آسمان کوئی بات نہ کر سکا، اس نے دامنے دعا دراز کر دیا، مولا بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہتا، صرف درخواست کرتا ہوں جس نبی کے قدموں کے لگنے سے زمین اتنی اترا رہی ہے تو مجھ پہ بھی لگوا دے، مجھ پہ بھی لگوا دے۔ ایک شاعر نے منظر کشی کی، زمین و آسمان کے مکالمہ کی، فلک بولا مجھ پر ملائک با صفا ہوں گے، فلک بولا
مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر دور ہے مکہ مدینہ ہے، فلک بولا مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی مجھ پہ بھی تو کالی کملی والا ہے، فلک بولا میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی تو بھی تو محمد مصطفیٰ کی تربت کو ترستا ہے، فلک بولا عرش و کرسی لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر۔ بس پھر آسمان کیا بولتا، اس نے کہا مولا مجھ پہ بھی وہ قدم لگوا دے، ان تصعد الی محمد فاشرف به کما تشرفت الارض بجمالی، مولا جس حبیب کے قدموں کی برکت سے تو نے زمین کو یہ شرف بخشا، اگر مجھ پہ بھی لگ جائے تو تجھے ساری طاقت۔ اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا، حبیب کو معراج پہ بلایا، ہر آسمان پہ نبی کو ٹھہرایا، انبیاء ہر آسمان پہ کھڑے کیے تاکہ کسی آسمان کی خواہش ادھوری نہ رہے۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ معراج کیسے ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جیسے مصطفیٰ کو ہوا ویسے کسی کو نہ ہوا، امتیازات ہیں آپ کے معراج کے، ہر نبی کو معراج امتحان کی صورت میں ہوا، نبیوں کے نبی کو معراج انعام کی صورت میں ہوا۔ حضرت ابراہیم نے معراج آتش نمرود میں کیا، امتحان ہے، اسماعیل نے چھری کے نیچے کیا، امتحان ہے، موسیٰ نے بحر کلثم پہ کیا، امتحان ہے، زکریا و یحییٰ نے مصائب سے گزر کے کیا، امتحان ہے، حضور نے عرش پہ جا کے کیا، انعام ہے۔ ہر ایک کا معراج امتحان کی صورت میں، نبیوں کے نبی کا معراج انعام کی صورت میں۔ دوسری بات، ہر ایک کا معراج فرش زمین پہ، محمد مصطفیٰ کا معراج بھی عرش پر۔ کیسے ہوا؟ معراج کے سفر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، پہلا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اسے اسراء کہتے ہیں، 15ویں پارہ میں بیان ہوا۔ دوسرا بیت المقدس سے عرش تک، اسے معراج کہتے ہیں۔ سورۃ النجم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور احادیث میں آیا۔ آئیے پہلے حصے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے جب معراج کو بیان کرنا شروع کیا، فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی، اسریٰ بعبدہ، راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ پھر آگے کہا لیلاً، تھوڑی سی رات کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ حضور ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جبرائیل مکان کی چھت پھاڑ کے آئے، قدموں کو بوسہ دیا، حضور بیدار ہوئے، حتیم میں لے گئے، پھر حضور کا شق صدر ہوا، وہاں سے براق پہ سوار کیا، آپ کو لے کے چل پڑے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ، جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ بیان کا آغاز لفظ سبحان سے ہوا، کیوں؟ حکمت مفسرین نے یہ لکھی ہے، سفر ایسا تھا نہ آپ سے پہلے کسی نے کیا، نہ آپ کے بعد کوئی کر سکے گا، عقلاً عادتاً ممکن نہیں تھا، انوکھا اور منفرد سفر تھا۔ اب جب پہلے بھی کسی نے نہیں کیا، بعد میں بھی کوئی نہ کر سکے گا، فقط دھرتی کائنات پر حضور کی ذات گرامی ہے جس نے یہ سفر کیا، تو فقط آپ کے ہی یہ سفر کو دیکھ کے کوئی آپ کے بارے میں انوکھا دعویٰ نہ کر بیٹھے یا کوئی انکار نہ کر دے کہ عرش تک انسان کیسے جا سکتا ہے۔ فلسفہ نے بڑے بڑے اعتراض
غیر آزاد کیے تو اللہ نے ان سب کو دھو دیا ایک لفظ سبحان میں کہ تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو، لے جانے والے کو سمجھ لو، جانا خود سمجھ آ جائے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ الذی اسری بعبدہ، جو راتوں رات لے گئی کسے؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضور معراج پہ گئے، گو آپ عبد ہیں مگر آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اسری بعبدہ کہا، اسری بنبیہ نہیں کہا، اسری بعبدہ کہا، اسری برسولہ نہیں کہا، اسری بعبدہ کہا، اسری بحبیبہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سفر عادت سے ہٹ کے تھا، اور جب عادت کے برعکس، عادت کے خلاف آپ کا یہ معجزہ لوگوں کے سامنے آئے تو کوئی عادت کے برعکس ہونے کی وجہ سے آپ کے بارے میں عیسائیوں کی طرح الوہیت کا دعویٰ نہ کر دے۔ اس لیے اللہ جب لے جانے لگے اس مرحلے کے بارے میں فرمایا اسری بعبدہ، لے جا کے ہم کلام ہوئے۔ اس وقت کے لیے فرمایا فاوحی الی عبدہ، اور جب واپس بھجوانے لگے پھر فرشتوں سے شہادت دلوائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ پہلے، رسولہ بعد میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے بشر ہو کے عرشاں سے جا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ نے بعبدہ کہہ کے بتا دیا بشر ہو کے عرشاں سے جا میں محمد، ملک ہو کے عرشاں سے جا کوئی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ختم نبوت۔ اسری بعبدہ، ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، حضور کی عبدیت قرآن کی نص سے ثابت، آپ کی بشریت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ آپ عبد ہیں، آپ بشر ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی بشر آپ جیسا نہیں ہے۔ آپ بشر ایسے کہ کوئی بشر آپ جیسا نہیں، سب بشر آپ سید البشر، سب بشر آپ احسن البشر، سب بشر آپ اجمل البشر، سب بشر آپ اکرم البشر، سب بشر آپ ارحم البشر، سب بشر آپ ارأف البشر۔ جیسے پتھر سارے ہیں مگر یاقوت جیسا کوئی نہیں، بشر سارے ہیں محمد جیسا کوئی نہیں، بل یاقوت حجر لا کل حجر، پتھر یاقوت بھی ہے لیکن کوئی پتھر یاقوت جیسا نہیں، والنبی بشر لا کل بشر، بشر نبی بھی ہے لیکن کوئی بشر نبی جیسا نہیں۔ بشر سوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سید البشر سوئے وضو برقرار رہتا ہے، بشر کے جسم پہ پسینہ آئے بدبو آتی ہے، سید البشر کے جسم پہ پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ اور کہنا چاہتا ہوں بشر کی شان یہ ہے کہ بشر کے لعاب میں تعفر ہے، سید البشر کے لعاب کی شان یہ ہے اس میں شفا ہے، اس میں مٹھاس ہے، اس میں برکت ہے۔ تو بشر ضرور ہے لیکن بشر ایسے کہ کائنات میں کوئی بشر آپ جیسا نہیں ہے۔ اسری بعبدہ، عبد کو لے کر گئے، عبد کہا حالانکہ نبی بھی ہے، نبی ہی نہیں نبیوں کے نبی ہے، رسول ہی نہیں رسولوں کے رسول ہے، لیکن بعبدہ ہی کہا۔ کیوں؟ ایک وجہ یہ ہے، امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا جب معراج پر گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے آپ سے پوچھ لیا حبیب کون سا لقب زیادہ پسند ہے؟ حضور نے فرمایا عبد ہونا۔ اللہ نے جب قرآن میں معراج کا سفر ذکر کیا تو نبی کے پسند کیے ہوئے لقب سے ذکر کیا۔ اسری بعبدہ، ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، ایک ہے اللہ کی طرف سے نبی اور رسول کا بندوں کی طرف آنا، ایک ہے اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنا، ایک ہے بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جانا۔ جب نبی اور رسول اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آئے تو اس سفر کے مناسب نبوت اور رسالت کی صفت ہے۔
جب اوپر سے بندوں کی طرف بھیجا جائے تو یہاں صفت ابدیت مناسب نہیں، یہاں نبوت و رسالت مناسب ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا، یہاں عبدن نہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہاں عبدا نہیں، کیونکہ ادھر سے ادھر آیا جا رہا ہے. جب اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف بھیجا جائے تو جو مناسب صفت ہے وہ نبوت اور رسالت کی ہے. اور جب نبی سب بندوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جائے تو اسے کہتے ہیں مقام سیر الی اللہ. اسے تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں مقام سیر الی اللہ. سب بندوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جایا جا رہا ہے، اس کے مناسب صفت نبوت نہیں ہے، اس کے مناسب صفت رسالت نہیں ہے، اس کے مناسب صفت عبدیت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، حالانکہ آپ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، لیکن اسرا بنبی ہی نہیں کہا. آپ رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں. اسرا برسول ہی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے ادھر نہیں آ رہے، ادھر سے سب کچھ چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں. ادھر سے ادھر آئے تو صفت رسالت انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اور جب ادھر سے ادھر جائے تو صفت عبدیت اسرا بعبدہ لیلا، بعبدہ کہا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں. لفظ اسرا میں رات کا مفہوم شامل ہے. اسرا کہتے ہیں رات کے لے جانے کو. سوال یہ ہے آگے الگ لیلن کیوں کہا؟ جب رات کا معنی اسرا میں شامل ہے تو الگ آگے لیلن کیوں کہا؟ اس کی حکمت یہ ہے، لیلن کی تصریح کی اور اس کو نکرہ رکھا تاکہ یہ پتہ چل جائے. اتنی بات تو اسرا سے سمجھ آ گئی کہ معراج رات کو ہوا، تو لیلن سے کیا سمجھایا کہ رات بھی ساری نہیں لگی، تھوڑی سی. التنوین للتقلیل والتبعیض، رات بھی ساری نہیں لگی بلکہ تھوڑی سی. حضور معراج سے واپس آ گئے، جب گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، آئے تو ہل رہی. جب گئے تو بستر گرم تھا، واپس آ گئے تب بھی گرم تھا. جب گئے تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، چل رہا تھا. حضور واپس پلٹ آئے تو چل رہا تھا. رات بھی ساری نہیں، تھوڑی سی لگی. اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اتنا طویل سفر اور ایک رات بھی ساری نہیں، وہ بھی تھوڑی سی، یہ کیسے ہو گیا؟ توجہ، ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کیسے ہو گیا. جب حضور اس کائنات سے نکلے، جب حضور اس کائنات سے نکلے اوپر گئے تو اللہ نے اس کائنات کو تھما دیا. یہ کائنات تھم گئی، اس کا نظام رک گیا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال سے سمجھیے. یہ ہاتھ حرکت تب کرتا ہے جب روح جسم میں ہوتی ہے، یہ آنکھ تب دیکھتی ہے جب روح جسم میں ہوتی ہے، یہ زبان تب بولتی ہے جب روح جسم میں ہوتی ہے، قدم تب اٹھتے ہیں جب روح جسم میں ہوتی ہے. اور جب روح جسم سے نکل جائے تو ہاتھ جہاں ہوتا ہے وہیں اکڑ جاتا ہے، پاؤں جہاں ہوتے ہیں وہیں جم جاتے ہیں، آنکھیں جہاں ہوتی ہے وہیں ٹھہر جاتی ہیں، کیونکہ روح نکل چکی ہے، بدن تھم چکا ہے، روح نکل چکی ہے،
بدن کی حرکت ٹھہر گئی ہے تو یہ کائنات ایک جسم کی طرح ہے۔ حضور اس کائنات کی روح ہے۔ جب تک آپ اس کائنات میں تھے اس کا نظام چل رہا تھا، اور جب حضور یہاں سے آسمانوں پہ پہنچے، جب حضور اوپر کی کائنات میں پہنچے تو روح کائنات سے نکل گئی۔ جب روح نکل گئی تو وقت تھم گیا، نظام ٹھہر گیا۔ اب حضور چل رہے ہیں، نظم ٹھہرا ہوا ہے، حضور چل رہے ہیں، وقت ٹھہرا ہوا ہے، حضور چل رہے ہیں، کائنات رکی ہوئی ہے، حضور چل رہے ہیں، کائنات تھمی ہوئی ہے۔ جب تک آپ نہ آئے کائنات تھمی رہی، آپ آئے تو پھر چل پڑے، کیونکہ آپ اس کائنات کی روح ہے۔ جب روح نکل گئی تو کائنات تھم گئی، اس لیے رات بھی ساری نہیں لگی، آدھی لگی۔ لیلاً التنوین للتقریر، اگر ذوق بیدار ہو تو ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ معراج کا سفر دن کو بھی ہو سکتا تھا، رات کو ہی کیوں؟ لیلاً رات کو، دن کو بھی ہو سکتا تھا، رات کو کیوں ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ معراج کیا ہے؟ محب اور محبوب کی ملاقات ہے۔ معراج کیا ہے؟ محب اور محبوب کی ملاقات کا نام ہے، اور محب اور محبوب کی ملاقات کے لیے مناسب وقت رات کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات میں عادتاً خلوت اور تنہائی زیادہ ہوتی ہے، خلوت اور تنہائی زیادہ ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل وطئن، یہ رات کی جو بیداری ہے یہ نفس کو زیادہ روندنے والی ہے، اور اس میں بات زیادہ صحیح کہی جاتی ہے کیونکہ دوسرے جھنجٹ نہیں ہوتے۔ تو جو خشوع اور خضوع رات کو ہوتا ہے وہ دن کو نہیں ہوتا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور بات زیادہ سیدھی کہی جاتی ہے تو پتہ چلا عادتاً خلوت، تنہائی، اطمینان، سکون رات کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے محبوب کو معراج پہ رات کو بلایا۔ معراج رات کو کیوں ہوا؟ اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ حضور کے جو اوصاف ہیں ان میں ایک وصف ہے سراج منیر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر روشن چراغ کو کہتے ہیں۔ آپ کے ایک ایک وصف کی اللہ نے عملی شکل دنیا کو دکھائی، ایک ایک صفت کا عملی اظہار کیا۔ حضور کی ایک صفت سراج منیر ہے، اس کے عملی اظہار کے لیے حضور کو رات کو معراج پہ بلایا، کیونکہ چراغ کے مناسب رات کا وقت ہوتا ہے، دن کا نہیں ہوتا۔ معراج رات کو کیوں ہوا؟ ایک حکمت یہ ہے اگر نبی معراج پہ دن کو جاتے یا رات کو جا کر دن کو آتے تو دنیا جاتے اور آتے دیکھتی، ہر ایک اپنے مشاہدہ کی وجہ سے تصدیق کرنے پہ مجبور ہوتا، ایمان بالغیب نہ رہتا، ہر ایک مجبور ہوتا۔ اللہ نے معراج پہ دن کو نہیں بلایا، اگر دن کو بلاتے یا رات کو بلا کے دن کو واپس بھجواتے ابو جہل بھی تصدیق کرتا، ابو بکر بھی تصدیق کرتے۔ کیسے پتا چلتا صدیق کون ہے، زندیق کون ہے؟ اللہ نے معراج پہ بلوایا بھی اس وقت جب دونوں سوئے ہوئے تھے، بلوایا بھی اس وقت عشاء کے بعد جب دونوں سوئے ہوئے تھے، اور واپس بھی بھجوا دیا فجر سے پہلے جب دونوں سوئے ہوئے تھے۔ نہ دونوں میں سے کسی نے جاتے دیکھا، نہ دونوں میں سے کسی نے آتے دیکھا۔ جب فجر کے بعد حضور نے سفر معراج کو بیان کیا، ابو بکر نے تصدیق کی، ہمیشہ کے لیے صدیق بن گیا، ابو جہل نے تکذیب کی، ہمیشہ کے لیے زندیق بن گیا۔
یہ رات کے معراج کی حکمت ہے. اسرا بعبدہ لیلا، رات کو کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ابتدا ہوئی، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی پہ انتہا ہوئی. درمیان کے مشاہدات، کہاں کہاں نماز پڑھی، کیا کیا حالات دیکھے، کیا کیا واقعات دیکھے، سارے مشاہدات کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے. انبیاء آپ کے استقبال میں پہلے سے وہاں جمع کر دیے گئے. اذن مؤذن، ایک مؤذن نے اذان کہی، اقامت ہوئی. حضور مصلی پہ آئے، انبیاء صفوں میں کھڑے ہو گئے. حضور مصلی پہ، انبیاء صفوں میں. اب عجیب کیفیت ہے، انبیاء پہلے آئے، حضور بعد میں آئے. جو پہلے آئے وہ پیچھے ہو گئے، جو بعد میں آیا وہ آگے کھڑا کر دیا گیا، آگے کھڑا کر دیا گیا. جبرائیل نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور عرض کیا حضور انبیاء کو نماز پڑھائی. حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی. جسے جبرائیل مصلی پہ کھڑا کرے اس کے پیچھے سب انبیاء کھڑے ہو جائے، اور جسے امام الانبیاء کھڑا کرے اس کے پیچھے سب صحابہ کھڑے ہو جائے، اس کے پیچھے سب صحابہ کھڑے ہو جائے. نہ وہاں کسی کو انکار، نہ یہاں کسی کو انکار. عرض میں نے یہ کیا، حضور مصلی پہ، انبیاء صفوں میں، نماز ہوئی. توجہ ہو تو ایک نقطہ عرض کرتا ہوں. حضور نے نماز پڑھائی، انبیاء نے پڑھی. گو نفلی نماز تھی، مگر فاتحہ تو نفل میں بھی ہے، نفل میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، فرض میں بھی ہے، واجب میں بھی ہے. اب بتائیے حضور سے پہلے کسی نبی کے پاس فاتحہ تھی؟ حضور سے پہلے کسی نبی کے پاس فاتحہ تھی؟ کسی نبی کو آتی تھی؟ کسی نبی نے سنی تھی؟ یا کوئی ایسی روایت کسی کو مل جائے کہ چلو ان کو آتی تو نہیں تھی، انہوں نے سنی تو نہیں تھی، لیکن فلانی کتاب میں یہ روایت ہے جی اس کے بغیر چونکہ ہوتی نہیں، نماز سے پہلے سکھا دی گئی تھی، سکھا دی گئی تھی کہ سیکھ لو اس کے بغیر ہوتی نہیں، سیکھ لو اس کے بغیر ہوتی نہیں. کوئی ایسی روایت کسی کتاب میں؟ تو پھر انہوں نے تو پڑھی بغیر فاتحہ کے پڑھی اور ان کی ہو گئی، تو بھئی ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ جب نبیوں کی ہو گئی تو حنفیوں کی کیوں نہیں ہوتی؟ حنفیوں کی کیوں نہیں ہوتی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہی وجہ ہے سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہے. اور ایک احناف کا عمل بالحدیث کا ذوق ملاحظہ کیجیے. بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. احناف کا عمل بالحدیث کا ذوق دیکھیے. دو حدیثیں ہیں، ایک کہتی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. دوسری کہتی ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس کا امام ہے تو اس کے امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے. اب جس کا امام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقتدی. جس کا امام ہو اس نمازی کا کیا نام ہے؟ ایک نمازی امام ہوتا ہے، ایک نمازی مقتدی ہوتا ہے، ایک نمازی منفرد ہوتا ہے. جو نہ امام ہوتا ہے نہ مقتدی ہوتا ہے. توجہ کی. اب حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، دوسری کہتی ہے امام کہتا ہے امام کا قرات کرنا تو مقتدی کا قرات کرنا ہے. اب ہمارے پاس تو ایسی روایت ہے جس میں مقتدی کی نشاندہی ہے، اس میں کہیں ہے اس قسم کی نشاندہی؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے وہ مقتدی کے بارے میں ہے. ہمارے پاس جو ہے اس میں مقتدی کی نشاندہی ہے، لیکن لا صلاۃ میں کہیں مقتدی کی نشاندہی ہے. لیکن حنفیوں کا ذوق دیکھیے عمل کا، دونوں پہ عمل کر لیا.
امام ہوتے ہوئے بھی لا صلاۃ پہ عمل، منفرد ہوتے ہوئے بھی لا صلاۃ پہ عمل، مقتدی ہوتے ہوئے من کان لہو امام فقراۃ الامام قراۃ لہو پہ عمل۔ ہم نے دونوں پہ عمل کر لیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے لا صلاۃ پہ تو عمل کیا، من کان لہو امام پہ عمل کی لذت کبھی نہ چکھی۔ یہ احناف کا عمل بالحدیث کا ذوق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، انبیاء نے پڑھی بغیر فاتحہ کے، ہو گئی۔ اگر امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہو سکتا ہے، امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہو سکتا ہے، امام کا سجدہ صاحب مقتدی کا سجدہ صاحب ہو سکتا ہے، امام بھولے مقتدی نہیں بھولا تو غلطی مقتدی کے کھاتے، مقتدی بھول گیا امام نہیں بھولا تو امام کی صحت بھی مقتدی کے کھاتے۔ بھئی قرات مقتدی کے کھاتے کیوں نہیں؟ من کان لہو امام فقراءۃ الامام قراۃ لہو۔ خیر حضور نے نماز پڑھائی، یہ عنوان نہیں، انبیاء نے پڑھی، حضور امام الانبیاء بن گئے، معراج اس لیے بھی۔ اور یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ ہو تو، معراج عروج سے ہے، معراج اس میں اعلیٰ ہے، سیڑھی کو کہتے ہیں، اور اس کو معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس سے سیڑھی لگا کر آپ پہلے آسمان پہ چڑھائے گا، سیڑھی کے لیے۔ سوال یہ ہے، یہ سیڑھی بیت اللہ میں بھی لگ سکتی تھی، بیت اللہ سے بیت المقدس تک زمینی سفر پہلے کرایا گیا، پھر وہاں سیڑھی لگائی گئی، جب جانا اوپر تھا وہ کسی بھی جگہ سے جایا جا سکتا تھا، تو یہ زمینی سفر کیوں کرایا گیا؟ توجہ ہے، یہ زمینی سفر کیوں کرایا گیا؟ اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ راستے کی کچھ علامات اور نشانیاں آپ کو دکھانا، فلانا قافلہ فلانی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، ان کا اونٹ گم ہو چکا ہے، اتنے دنوں میں وہ پہنچ سکتا ہے، یہ ساری نشانیاں آپ کو دکھائی تاکہ جب منکرین پوچھیں تو آپ بتا کے ان کو خاموش کرا سکیں۔ زمینی سفر اس لیے کرایا گیا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے، زمینی سفر کرا کے آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، وہاں آپ کو امام بنایا گیا، اور ایک بات اہل کتاب کو سمجھائی گئی کہ یہ جو تمہارا قبلہ ہے نا، یہ جو تمہارا قبلہ ہے نا، ان قریب یہ تمہارا نہیں رہے گا، ہمارا بن جائے گا۔ یہ تمہارے قبضے سے نکل کر محمد اور اصحاب محمد کے قبضے میں آ جائے گا، اور آپ کی امت دونوں قبلوں کے انوارات کی جامع بن جائے۔ زمینی سفر کیوں کروایا گیا؟ ایک یہ بھی بتانا تھا کہ حضور پہلے انبیاء کے اور اپنے سب کے کمالات کے جامع، محمد تمام انبیاء کے کمالات کے جامع ہے۔ پھر یہاں سے سیڑھی کے ذریعے آپ پہلے آسمان پہ، وہاں آدم نے مرحبا کہا، پھر دوسرے پہ عیسیٰ نے مرحبا کہا، پھر تیسرے پہ یوسف نے مرحبا کہا، پھر چوتھے پہ ادریس نے مرحبا کہا، پھر پانچویں پہ ہارون نے مرحبا کہا، پھر چھٹے پہ موسیٰ نے مرحبا کہا، پھر ساتویں پہ ابراہیم نے مرحبا کہا۔ حضرت ابراہیم بیت معمور سے پشت لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے جو بیت اللہ کے بالکل اوپر آتا ہے، وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا کی جانب گئے، یہ بیری کا درخت ہے، اوپر سے جو حکم آتا ہے یہاں رک کے پھر نیچے پہنچایا جاتا ہے، نیچے سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہاں جا کے رک جاتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، وہاں آپ نے حضرت عمر کا محل دیکھا، بخاری کی روایت کے مطابق وہاں پہ آپ نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنی، پھر آپ پہ جہنم پیش کی گئی، یعنی وہ بھی آپ کو دکھائی گئی، پھر آپ یہاں سے آگے بڑھے، جبرائیل یہاں رک گئے، اس لیے کہ وہ حکم ہی یہاں تک رہنے کا تھا، وگرنہ تو حاملین عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ جبرائیل آگے جا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں حکم یہاں تک تھا، وہ یہاں رک گئے، آگے حضور اکیلے بڑھے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو
تو یہاں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. شفاء الصدور میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں ذکر کی. حضور فرماتے ہیں جب میں سدرہ سے آگے بڑھا انسانوں اور فرشتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی. اکیلے حضور جا رہے تھے. فرمایا 70,000 حجابات تھے جو مجھے طے کروائے گئے. ہر ایک دوسرے سے مختلف تھا. مجھے تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس ہوئی. جب مجھے وحشت محسوس ہوئی تو ابو بکر کے لہجے میں مجھے آواز دی گئی کیونکہ میں تیزی سے چلا. جب مجھے وحشت محسوس ہوئی اکیلا تھا میں تیزی سے چلا آگے بڑھتا چلا گیا تو مجھے ابو بکر کے لہجے میں آواز آئی رک جائیے آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے. رک جائیے آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے آواز سنی تو مجھے دو باتوں سے تعجب ہوا. ایک تو یہ کہ میرا رب تو صلاۃ سے بے نیاز ہے, اس کا صلاۃ میں مشغول ہونا چیمانہ دار ہے. نمبر دو ابو بکر کی آواز کا قصہ کیا ہے؟ اس کو تو زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں, وہ پہلے کیسے آ گیا؟ وہ کیسے آ گیا؟ ابو بکر کے لہجے میں آواز آئی. حضرت تھانوی لکھتے ہیں اللہ کی طرف سے حضور کو جواب آیا. رب کے صلاۃ میں مشغول ہونے کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو اس آیت کو پڑھ لیجئے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت کی بارش برسا رہے. یہ ہے صلاۃ میں مشغول ہونا. اور رہا ابو بکر کی آواز کا قصہ تو یہ ابو بکر نہیں ہے, یہ آواز ابو بکر کی نہیں ہے, آواز فرشتے کی ہے, لہجہ ابو بکر کا ہے. اللہ نے جب سے یہ فرشتہ پیدا کیا اسے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا, لہجہ ابو بکر کا دیا, طرز تکلم ابو بکر کا دیا, انداز گفتگو ابو بکر کا دیا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں میں جس قدر ابو بکر کی آواز سے مانوس ہے کسی اور کی آواز سے نہیں ہے. اللہ جانتے تھے جب حضور معراج پہ آئیں گے سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک جائیں گے, سب پیچھے رہ جائیں گے, آگے اکیلے حضور آئیں گے. خلوت اور تنہائی کی وجہ سے نبی کو وحشت محسوس ہوگی. یہ آواز فرشتے کی ہے مگر لہجہ ابو بکر کا ہوگا. ابو بکر کا لہجہ سنیں گے ساری وحشت دور ہو جائے. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان مصطفیٰ, شان صدیق اکبر, شان فاروق اعظم, شان عثمان غنی. وہ درپیش دربار شاہ رسولہ, وہ درپیش دربار شاہ رسولہ, وہ تصویر ایقان صدیق اکبر, گلستان آقا نے سر چاہدی کا, بہار گلستان صدیق اکبر, رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر. محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے, صحابہ کے سلطان صدیق اکبر. حضور آگے بڑھے, عرش پہ پہنچے, عرش پہ پہنچے. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدنا, بلند ہوئے اللہ کے قریب ہو گئے. قریب کتنا ہو؟ قرآن نے ایک محاورہ بولا عرب کا, فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی, جتنی دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. او ادنا, او بمانا بل, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. فکان قاب قوسین, جتنے دو کمانوں کے سرے ایک دوسرے کے قریب ہو. او ادنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. یہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب میں جب دو آدمی دوستی کا تعلق قائم کرتے تو دونوں اپنے کمانوں کے سرے ملا کر تیر چلایا کرتے. کمانوں کے سروں کا مل جانا ان دونوں کے مل جانے کا ثبوت ہوتا تھا.
مطلب اس کا یہ ہوتا تھا اب یہ دو نہیں رہے، ایک ہو گئے، ایک کا دوست دوسرے کا دوست، ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن، ایک کا حلیف دوسرے کا حلیف، ایک کا حریف دوسرے کا حریف۔ تو اللہ نے یہ محاورہ بولا قربت کے بارے میں، فکان قاب قوسین، بلکہ اس سے بھی پڑھ کے کہا او ادنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، جو نبی سے محبت کرے گا وہی رب سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دشمنی میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جنہیں کنکر اور پتھر مصطفیٰ نے مارے، ظاہر میں مصطفیٰ نے مارے، حقیقت میں خدا نے مارے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہو گئے۔ حضور نے جاتے ہی 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ، مولا قولی عبادتیں تیرے، قولی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات، بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، والطیبات، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ یہ تو 3 عمل اور پہلو ہیں، یہ 3 قسم کی جد و جہد ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، التحیات للہ، قولی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات، بدنی عبادتیں تیرے لیے، والطیبات، مالی عبادتیں تیرے لیے۔ تبادلہ تحائف شروع ہوا، اللہ نے 3 کے تبادلے میں 3 پیش کیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلامتی ہو، ایک تحفہ، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، دوسرا تحفہ، وبرکاتہ، اس کی برکتیں بھی ہو، تیسرا تحفہ، جب آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں دیکھا تو فوراً اپنی امت کا خیال آیا، التجا کر دی۔ اللہ کہتے ہیں السلام علیکہ، حضور نے عرض کیا السلام علیکہ۔ حبیب تجھ پہ سلامتی ہو۔ حبیب نے کہا السلام علیکہ، ہم سب پہ۔ کن کو شامل کیا؟ جو تپتی ریت پہ لیٹ تشدد سہ کے کہہ رہے تھے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جو تپتی ریت پہ لیٹ کر احد احد کی صدائیں بلند کر رہے تھے، السلام علیکم، صحابہ کو شریک کر لیا۔ پھر غلامان صحابہ بھی آنا تھے، فرمایا وعلی عباد اللہ، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ صالحین سارے معراج کے تحفوں میں شریک ہیں، اکابر سارے شریک ہیں، کیوں نہ ہو؟ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ ہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نے قبول کر لیا اور تحفے دیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا مضمون 50 نمازیں، شفاعت، کہ کوئی موحد مشرک نہیں، موحد گناہگار ہو بھلے اور ہو موحد، ہو موحد، گناہگار ہو بھلے، ہمیشہ جہنم میں نہیں، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔
جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو وہ در در پہ سر اپنا جھکاتا نہیں ہے، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو در در پہ سر اپنا جھکاتا نہیں ہے۔ نبی کا فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ نے اور کیا دیا؟ 50 نمازیں، بقرہ کی آخری آیات کا مضمون شفاعت۔ کوئی موحد جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، مشرک کی کوئی بخشش، اس لیے کہ یہ رب کا نافرمان نہیں باغی ہوتا ہے۔ سید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو، گناہگار ہو، وہ نافرمان ہے، اور جو مشرک ہو وہ جتنا بھی نیکوکار ہو وہ باغی ہے۔ نافرمان کے بارے میں مرضی آئے تو معافی میں دے دی جائے، مرضی آئے تو سزا دے دی جائے، لیکن باغی کو دنیا کی کوئی سلطنت معافی نہیں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حضور نے تحفے لیے، واپس تشریف لانے لگے تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تشہد مکمل ہو گئی۔ اب سمجھ لو جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہم نہیں کہتے، یہ کہنے والوں نے کہا تھا، ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے، یہ خطاب ہم نہیں کرتے، یہ اللہ نے کیا تھا، حبیب سامنے بیٹھے، ہم پڑھتے ہیں، خطاب نہیں کرتے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ پہلے، رسولہ بعد میں۔ فرشتوں نے دیکھا پلٹتے ہوئے، جاتے ہوئے کہا اسرا بعبدہ، ہم کلام جب ہوئے اس وقت فرمایا اوحا الی عبدہ، واپس بھجوایا تو کہا فرشتوں دیکھ کے بتاؤ، انہوں نے کہا محمدن عبدہ پہلے رسولہ بعد میں۔ اب کوئی کہے تو کیسے کہے؟ بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بتا دیا بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی، سدرہ پہ رک گئے، اور جو حاملین عرش ہے وہ نیچے ہے، عرش اوپر ہے، اور محمد جو ہے عرش نیچے ہے، محمد اوپر ہے۔ بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ واپس پلٹے، پہلے آسمان پہ ملے ابراہیم، دوسرے پہ مل گئے موسیٰ۔ اگر توجہ ہو تو 2-4 نکات آپ کے دامن میں ڈال کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ پہلے پہ ملے ابراہیم، انہوں نے پوچھا کیا ملا، بتایا 50 نمازیں، دیگر چیزیں، کہا ٹھیک ہے۔ اگلے پہ آئے، مل گئے موسیٰ، انہوں نے پوچھا کیا لائے، جب 50 نمازیں بتائیں وہ کہنے لگے آپ کی امت بہت کمزور ہے، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، آپ واپس جائیے، کمی کی درخواست کیجیے۔ حضور اپنے لیے نہیں گئے، ہمارے لیے رحمت للعالمین تھے نا، اپنے لیے نہیں گئے، ہمارے لیے گئے، رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے۔ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے گئے 5 کا، پھر گئے 5، ہر دفعہ موسیٰ نے بھیجنا چاہا، 9 دفعہ گئے، چلے گئے، اب وہ 10ویں دفعہ بھی بھیجنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا مجھے حیا آتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے میں کچھ بھی لے کے نہ جاؤں، نہیں گئے۔ 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ نقطہ سمجھیے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ملاقات تو حضرت ابراہیم سے ہوئی تھی، انہوں نے یہ مشورہ کیوں نہ دیا کہ آپ جاؤ کم کروا کے آؤ، اور موسیٰ سے رہا کیوں نہ گیا؟ توجہ ہے، وہ بولے نہیں اور یہ خاموش رہے نہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے حضرت ابراہیم کا مقام تھا مقام خلت، اللہ کے خلیل تھے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور مقام خلت مقام نیاز ہے، سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ نے کہا ان بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑاؤ، کہا ٹھیک ہے۔ وہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی زمینوں سے خدا کا گھر بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جوان ہو گیا، اللہ نے خواب میں کہا، جبرائیل کو بھیج کر نہیں، خواب میں کہ اسے ذبح کر دو، کہا ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے مقام خلت، اس میں سنا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا۔ اور حضرت موسیٰ کا مقام کیا تھا؟ مقام تکلیم، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ مقام نیاز نہیں، مقام ناز ہے، اس میں چپ نہیں رہا جاتا۔ اللہ نے تو اتنی بات پوچھی تھی، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دایاں ہاتھ میں کیا ہے؟ سادہ سا چھوٹا سا جواب تھا، ہیا عصای، میرا ڈنڈا، یہ جواب دے بھی دیا، لیکن پھر آگے کہا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کلیم تھے نا، تو ان سے نہ رہا گیا، کہا واپس جائیے۔ وہ نہیں بولے، یہ بولے، کیونکہ وہ خلیل تھے، یہ کلیم تھے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ کیوں بولے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، ربا دیدار تے کرا، انہوں نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، ربا دیدار تے کرا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ نہ صرف یہ کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا بلکہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا پنجابی میں معنی کریں تو یوں کریں گے لن ترانی، موسیٰ سوچی نہیں نا، دنیا میں رہ کے، لن ترانی دنیا میں رہ کے، عالم شاہد کے حواس سے، عالم شاہد میں رہتے ہوئے عالم غائب کو کیسے دیکھ سکتے؟ حضور کے حواس عالم شاہد کے تھے، مگر انہوں نے اللہ کا دیدار عالم غائب میں جا کے کیا تھا، اور جب عالم شاہد کے حواس عالم غائب میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان میں قوت عالم شاہد کی نہیں رہتی، عالم غائب کی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے بلال چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی آہٹ حضور جنت میں سن رہے تھے، عالم غائب میں سن رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے عالم شاہد میں رہتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی تھی، اللہ نے فرمایا لن ترانی، سوچی بھی نہیں۔ موسیٰ نے اصرار کیا، اللہ نے کہا چلو پھر پہاڑ کی طرف دیکھو، تجلی ڈالی، دیکھا تو خر موسیٰ ساجدا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا، اور حضرت موسیٰ کے کہنے پہ 9 مرتبہ حضور گئے۔ حضرت موسیٰ بار بار کیوں بھیج رہے تھے؟ موسیٰ اس لیے بار بار بھیجتے تھے، پیر ذوالفقار صاحب نے عشق رسول میں لکھا کہ میں نے دنیا میں کہا ربی ارینی انظر الیک، اللہ نے فرمایا لن ترانی، میں تو نہیں دیکھ سکا، تو چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، جو محمد رب کو دیکھ کے آیا ہے موسیٰ اس محمد کو ہی دیکھتا ہے، وہ بار بار رب کو دیکھے، موسیٰ بار بار شاہ عرب کو دیکھے۔ اور پھر اللہ کی حکمتوں پہ قربان، وہ پہلے چکر میں بھی 45 معاف کر سکتا تھا، 9 مرتبہ آنا جانا کرایا، تاکہ موسیٰ کو بھی پتہ چل جائے اس پیغمبر کی شان کا، کہ جسے تو ایک مرتبہ نہیں دیکھ سکتا، یہ اسی کی شان ہے، بار بار دیکھ۔ آگے نمازیں ہی نہیں تھی، آگے نمازیں ہی نہیں تھی، وگرنہ حضور کو تو جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، حضور کو تو جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ 45 معاف ہو گئی، 5 لے کر پلٹے، 5 نمازیں فرض۔ اب توجہ، نمازوں کی تعداد 5 کیوں رہی؟
اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز ہے اللہ کی یاد دلانے کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں 5 ہیں، انہیں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو جب غفلت میں مبتلا کرنے والے حواس 5 ہیں تو اللہ کی یاد دلانے والی نمازیں بھی 5 مقرر۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، توجہ، ان 5 نمازوں میں 4 ارکان ہیں، سب سے بڑے اجزاء 4 ہیں، قیام، رکوع، سجود، تشہد اور قعود، قعدہ، یہ 4 ارکان بڑے ہیں، قیام، رکوع، سجود، قعود۔ پہلے انبیاء کو جو نمازیں ملی، کسی کی نماز میں یہ 4 جمع نہیں تھی، کسی کی نماز میں 4 جمع نہیں تھی۔ حضور کو اور آپ کی امت کو جو ملی، اللہ نے 1 رکعت میں ہی 4 کو پرو دیا۔ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، خواہ 2 رکعتیں ہوں یا 3 ہوں یا 4، جب تک یہ 4 تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اس میں آ نہ جائیں۔ سوال یہ ہے، پہلے انبیاء کی نمازوں میں نہیں تھے، 4 کے 4، حضور اور آپ کی امت کو ملنے والی نماز میں 4 آ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ توجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، جب حضور گئے اللہ کی ملاقات کے لیے، راستے میں آپ نے فرشتوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ فرشتوں کی ایک جماعت حالت قیام میں عبادت کر رہی تھی، دوسری حالت رکوع میں تھی، تیسری حالت سجدہ میں تھی، چوتھی حالت قعدہ میں تھی۔ اب جو حالت قیام میں ہے وہ ابتدا سے انتہا تک اسی حالت میں، اس نے دوسری حالت کی لذت نہیں دی۔ جو حالت رکوع میں ہے وہ اس رکوع میں ہی رہے گی، حالت سجدہ والی سجدہ میں ہی رہے گی، حالت قعدہ والی قعدہ میں ہی رہے گی۔ تو 4 جماعتیں اور عبادت کی 4 حالتیں، اللہ کے نبی کو 4 پسند آ گئی، اللہ کے نبی کو 4 پسند آ گئی۔ جب اللہ کے نبی کو 4 پسند آئی تو اللہ نے 4 نماز میں شامل فرما دی، تاکہ حضور کی عبادت فرشتوں کی تمام جماعتوں کی عبادت کا مجموعہ بن جائے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، توجہ، وہ یہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تم نہیں سمجھتے، ہر شے۔ اب ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور کائنات جو تسبیح کر رہے، کچھ چیزیں قیام کی حالت میں تسبیح کرتی ہیں، جیسے نباتات اور اشجار، درخت، یہ حالت قیام میں تسبیح کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں حالت رکوع میں، جیسے چوپائے اور مویشی، یہ ہر وقت حالت رکوع میں تسبیح کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں حالت سجدہ میں تسبیح کرتی ہیں، یہ حشرات الارض، زمین سے ان کی پیشانی ہر وقت لگی رہتی ہے۔ اور کچھ چیزیں کائنات کی وہ ہیں جن کی تسبیح کا انداز قعدہ ہے، یہ دیواریں، یہ مکانات، یہ احجار، پتھر اور پہاڑ، یہ قعدہ کی حالت میں تسبیح کر رہے ہیں۔ تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تسبیح اور عبادت کی حالتیں 4 ہیں، تو اللہ نے 4 حبیب کی نماز میں شامل کر کے بتا دیا کل کائنات کی تسبیح آپ کی نماز میں شامل ہے۔ 4 چیزیں۔ حضور واپس پلٹے، وہیں آئے بیت المقدس میں، وہاں سے پھر زمینی سفر کیا۔ حضور آ کے فجر سے پہلے اپنے بستر پہ، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، حضور تشریف لے آئے۔ صبح کو جب بیان کیا، ابو جہل کے کان میں آواز پڑی، دوڑا ہوا ابو بکر کے پاس آیا کہ آج بہترین موقع ہے ایک دوسرے سے دور کرنے کا۔ بدبخت سے بندہ پوچھے جنہیں اللہ نے نزدیک کیا ہو، بھلا انہیں کوئی دور کر سکتا ہے؟ جنہیں اللہ نے جوڑا ہو انہیں کوئی توڑ سکتا ہے؟ ایسا جوڑا سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ۔ ایسا جوڑا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکے۔ آیا کہ آج موقع ہے، بات نبی ایسی کر رہے ہیں جو عقل میں آتی ہی نہیں۔ واقعہ کہا ایک بندہ کہے، ابو بکر بتاؤ، ایک بندہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے پہلے آسمان پہ، پھر 7 سماوات کو عبور کیا،
इतना लंबा चौड़ा सफर करके मैं आ गया दिन चढ़ने से पहले पहले। बताओ बात अकल में आती है? ये बात सही है या गलत? हजरत अबू बकर की बसीरत देखिए, फरमाने लगे पहले ये बताओ कहने वाला कौन है? बाज बातों का सच्चा और झूठा होना कहने वाले को सामने रख के समझा जाता है, कहने वाले को। अब एक साइकिल वाला बंदा कहे, साइकिल वाला, कि मैं 1.5 घंटे में लाहौर पहुंच गया, तो शायद उसकी बात कोई ना माने। और अगर कोई पराडो वाला कहे मैं 1.25 घंटे में लाहौर पहुंच गया, तो उसकी बात मानी जाती है, उसकी बात मानी जाती है। एक कार वाला बंदा कहे मैं 2 घंटे में कराची पहुंच गया, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। और जहाज वाला कहे मैं 2 घंटे में कराची पहुंच गया, मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो बात एक ही है, 2 घंटे में पहुंचने वाली। कार वाला कहे तो झूठ, जहाज वाला कहे तो सच। तो पता चला बात एक ही होती है। बाज दफा सिदक और किज़म में फर्क आ जाता है कायल को देख। तो ये हजरत अबू बकर की बसीरत थी। जब अबू जहल ने कहा बता इतनी देर में कोई जाके आ सकता है, अबू बकर ने कहा पहले ये तो बता जाने वाला और जाने का कहने वाला कौन है? उसने मजबूरी में बताया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहा अगर मेरे मोहम्मद ने कहा है तो फिर ये तो बड़ा वक़्त है, अगर वो पलक झपकने के बकदर कहते फिर भी सच हो, फिर भी सच होता। क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक, अगर मोहम्मद ने कहा है तो फिर सच है, अकल नहीं मानती। अपनी अकल को पास रख। अबू बकर अकल पे नहीं ईमान पे तोड़ता, अकल अपने पास रख, मेरा ईमान मान। खुर्शीद गिलानी ने कालम लिखा, मैं सालिसा में पढ़ता था, मैंने अखबार में पढ़ा, अब अखबार का नाम भी मुझे भूल चुका है लेकिन बात मुझे याद रहती। खुर्शीद गिलानी साहब ने लिखा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल को कहा बदबख्त देख, तो नबी से सुन के आया है, नहीं मान रहा, मैं भी नबी से नहीं मिला, मैंने नबी से नहीं सुना, मैंने तुझसे सुना है, लेकिन हवाला चूंकि तूने नबी का दिया तो नबी से सुन के भी नहीं मानता और नबी के हवाले से मैं तुझसे सुन के मान गया हूं, तो तुझसे बड़ा बदबख्त कौन होगा। बस क्या था, यही वो घड़ी थी, अल्लाह ने अबू बकर को सिद्दीक बना दी या अबू जहल को जिंदीक बना दी। सिद्दीक अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। नबी का रोजा है जिसका मदफन, रश के आलम है जिसका मस्कन, खुदा की जन्नत में जिसको तरसे वो कितना जी एहतराम होगा। अल्लाह दीन के बारे में, नबी के बारे में, शरीयत के बारे में हमें अबू बकर जैसा यकीन नसीब जिसमें कोई तसलसल नहीं। ऐसा यकीन अगर मिल जाए, फिर अमल में कमजोरी भी हो, अमल में कमजोरी भी हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेड़ा पार होगा। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कामिल यकीन और आपकी सुन्नतों पर इखलास के साथ अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।